ناظرین، آج ہم آپ کو ایک معصوم بچے کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے۔ کیسے وہ اپنے مرے ہوئے باپ کی قبر پر بلک بلک کر رو رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا۔ آئیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کو کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ ماں باپ کی طرح وہ ماں باپ بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس بچے کے باپ کی خواہش تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ باپ کام پر گیا اور حادثے پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب یہ خبر گھر آئی تو ماں اور بچے کا رو رو کر بری حالت ہو گئی۔ ماں تو بلک بلک کر کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میرا تو کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے۔ میرے تو ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور میرا ایک ہی سہارا تھا اور وہ بھی آپ کے پاس چلا گیا۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کس کے سہارے جنے گا؟ باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا، اور وہ بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ ماں نے سوچا اب اس بچے کو کھلانے کے لیے مجھے ہی مزدوری کرنی پڑے گی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ دن کو محنت مزدوری کرتی، رات کو کپڑے سلائی کیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے بچے کے پیٹ بھر سکے، 2 وقت کا کھانا کھلا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ 6 سال کا ہو گیا۔ ماں نے اس بچے کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ بچے کے پٹھے پرانے کپڑے ہوئے تھے، لیکن وہ بچہ ذہین بہت تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ مدرسوں میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ باقی بچوں نے اس بچے کو دیکھ کر اتنا مذاق اڑایا کہ وہ بچہ سکتا اور روتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا، اور اپنے گھر آ کر اپنی ماں کا سارا واقعہ بتایا۔ ماں اس کی باتیں سن کر تڑپنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے لگی۔ جب ماں کی روتے روتے آنکھ لگ گئی تو وہ بچہ سیدھا اپنے باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ بچے کی یہ باتیں سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئیں گے۔ بچہ اپنے باپ کی قبر کے ساتھ لپٹ گیا اور کہنے لگا، ابو جان، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچے کے باپ کے جانے کے بعد ان کا تو یہی حال ہو گیا کہ ان کو غربت نے جکڑ لیا۔ باپ کی قبر کے سرہانے 6 سال کا بچہ زور و قطار سے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس 6 سال کے بچے کو روتا ہوا دیکھا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اس طرح درد بھری فریادیں کرتا ہوا بچے کا تتلا سا اور بچے کے جڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکالوں۔ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مردہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو، اور صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے باہر نکل، تو ایک دم سے قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں۔ جو سکون، جو اطمینان راحت و غربت میں ملتی ہے، وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری میں تو صرف بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے ساری زندگی غربت میں گزار دی، میں نے 3 دن کے فاقے کاٹنا تھے، 33 دن کاٹے تو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی ساتھ کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی گزر جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟
موت آئے گی، اللہ اکبر، مر جانے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو پھر دیکھے گا قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باپ اس 4 سالہ بیٹے کو یہی درس دیتا رہا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے۔ اور ایک لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوا قبر میں دوبارہ دفن ہو گیا۔ اور اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر ایسے عمل کیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ایک دن وہ اتنا امیر ہو گیا، اتنا بڑا بادشاہ بن گیا کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جو ہرگز معاف نہیں ہو سکتے۔ یہ تمہارا سر، یہ جو تمہارا قیمتی سر ہے، یہ جب بھی جھکاؤ اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ جب بھی جھکاؤ اللہ کے سامنے جھکاؤ، کسی اور کو شریک مت کرو۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے تو تکیے پر سر رکھنے سے بہتر ہے، رونے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری دکھ تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ اللہ تعالیٰ روٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا عذاب برسے گا، اس پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ بدترین سزا دینے والا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔